سوچو اگر ایک انسان 3 اندھیروں میں قید ہو جائے، ایک سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور ایک بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن یہ کہانی صرف ایک امتحان کی نہیں، یہ اللہ کی رحمت، صبر اور دعا کی قوت کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد تھا لوگوں کو شرک سے روکنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن ہو یا رات ہر وقت اپنی قوم کو سمجھاتے۔ وہ انہیں بتاتے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں اور ایک دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے اپنا اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن افسوس، ان کی قوم کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ ان سے منہ پھیر لیتے اور کچھ کہتے اگر عذاب آنا ہے تو آ جانے دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک صبر کے ساتھ دعوت دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اکثر لوگ حق قبول نہیں کر رہے تو ان کا دل بہت غمگین ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک عظیم امتحان تیار کر چکے تھے۔ سفر کرتے کرتے وہ سمندر کے کنارے پہنچے، جہاں ایک پرانی لکڑی کی کشتی مسافروں کو لے کر روانہ ہونے والی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سفر بالکل صحیح تھا، ہلکا سا سمندری جھونکا آرام سے چلتی کشتی اور دور تک پھیلا ہوا نیلا سمندر، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ کشتی اب سمندر کے بیچ پہنچ چکی تھی۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرف اٹھنے لگیں۔ کشتی زور زور سے ہلنے لگی، مسافروں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور ایسا ہی رہا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ ایسے حالات میں قرعہ اندازی کیا کرتے تھے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ قرعہ ڈالا گیا اور نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگوں کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، لیکن دوسری بار بھی وہی نام نکلا۔ تیسری بار بھی قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی آیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر وہ خاموشی سے کشتی کے کنارے آئے اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جس پل وہ پانی میں گرے، اسی پل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی ان تک پہنچی اور انہیں نگل لیا۔ لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ مچھلی کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ ان کی ہڈی ٹوٹی، نہ ان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچی۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، انسانی سوچ سے بھی زیادہ تنہا اور خاموش جگہ۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہونے والی تھی، ایک ایسی دعا جو قیامت تک مومن کے لیے امید کا پیغام بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سلامت کنارے پر لے آئی اور انہیں نرمی کے ساتھ باہر نکال دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ سمندر کا سفر اور سخت امتحان ان کے جسم پر اثر چھوڑ چکا تھا، لیکن جب اللہ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یقطین کا ایک پودا اگا دیا، اس کے بعد بڑے بڑے پتے انہیں دھوپ سے بچاتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ ان کے لیے آرام اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت عطا فرمائی تو پھر انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اس دفعہ منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جن لوگوں نے پہلے اللہ کا پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، انہوں نے اپنی غلطی کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دیتی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، چاہے زندگی کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، چاہے ہر طرف سے امید ختم ہوتی نظر آئے، چاہے تمہیں لگے کہ تم بالکل اکیلے ہو۔
اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔